الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. تمام قسم کی تعریفات کا مستحق جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی ہے۔ جس ذات کی اور تمام قسم کے تعریفات تمجیدات کا جو مستحق ہے، اور اس کے بعد لا تعداد السلام ہو برذات خیر الانام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم پچھلی بار پڑھ رہے تھے یہاں اس آیت سے منافقین کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے کہ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، منافقوں کو چاہیے کہ وہ تھوڑا بہت ہنسے۔ let them laugh a little، قلیلاً وہ تھوڑا بہت ہنسے، لیکن وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا وہ روئے بہت زیادہ، ہنسنے کے مقابلے میں وہ روئے زیادہ۔ جزاء بما كانوا يكسبون، یہ اس سبب سے جزا ان کا یہ ہے جو انہوں نے کمایا تھا۔ یہاں پہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ تم ہنسو پھر رو؟ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس میں ہمیں ملتی ہے تائید حدیث سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ سے فرمایا، کہا کہ لو تعلمون ما اعلم، اگر تم وہ جانو گے جو میں جانتا ہوں، لضحکتم قلیلا، تم بہت کم ہنسو گے، ولبکیتم کثیرا، تم بہت زیادہ رو گے۔ یعنی کہ تم بہت سیریس ہو جاؤ گے اس مسئلے کے بارے میں، تم بہت مائنڈفل رہو گے اس بارے میں کہ تم نہیں لوگے لائٹ کی زندگی کو، مطلب موت کو، آخرت کو، برزخ کو۔ اگر تمہیں وہ حقیقت تمہارے سامنے عیاں ہو جائے گی، واضح ہو جائے گی، تم ڈر جاؤ گے اور تم رو گے نا۔ اس سے اس کے بعد کیا ہو گیا، جو صحابہ تھے انہوں نے اپنے چہرے ڈانپ لیے، انہوں نے اپنے چہرے چھپائے اور انہیں رونا سٹارٹ کر دیا۔ جیسے عمر ابن عبد العزیز کے بارے میں آتا ہے، اس نے وہ کتنا روتا تھا شام شام کو۔ اس کی جو بیوی ہے وہ بولتی ہے جیسے ایک پرندہ ہوتا ہے نا، وہ جیسے ڈر جاتا ہے، اس کو کیا ہو جاتا ہے، وہ بالکل وہ شیک کرتا ہے، اس کی پوری باڈی ہوتی شیک۔ عمر ابن عبد العزیز کی، یا کچھ صحابہ جو ہے نا، جب وہ دیکھتے تھے کوئی جو انسان ہے وہ کام کر رہا ہے، کیا مطلب وہ لوہار ہے، وہ آئرن کے ساتھ کام کرتا ہے، وہ بر رہا ہے اس آگ کی بھٹی میں، بر رہا ہے وہ کس کو، آئرن کو، تو ان کو چکر آتا تھا، وہ ہوتے تھے فینٹ اس ٹائم پہ، کیونکہ ان کو اس ٹائم پہ آتا تھا اللہ کا عذاب یاد۔ کیونکہ صحیح معنوں میں جس انسان کو ایمان ہوگا اخروی زندگی پہ، اور پھر وہ دیکھے گا دنیا کے اندر کہیں پہ آگ، وہ بہت ڈر جائے گا اس آگ سے کہ کہیں میرا بھی انجام یہ جہنم نہ ہو جائے۔ کیونکہ اگر تھوڑی بہت پاسبلٹی بھی ہوگی ہماری کہ ہم جہنم میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے، تو کتنا روئے گا انسان؟ کبھی ہنسے گا وہ؟ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ ہی نہیں سکتی اگر اس کو یہ پورا ایمان ہوگا۔ لیکن یہاں سے حدیث میں کیا آ گیا، جتنا آپ سے مسکراتے تھے اتنا کوئی مسکراتا نہیں تھا۔ تو یہاں پہ سمجھنا ہے کہ کتنا سیریس ہونا چاہیے قرآن پڑھنے کے ٹائم پہ، یا جب تذکرہ آخرت ہو جائے گا اس ٹائم پہ کتنا سنجیدگی کے ساتھ انسان کو معاملہ پیش کرنا ہے۔ تو اب جو یہاں پہ نا، یہ اب دیکھیں گے ہم اس میں مطلب کیا ہے اس کا، جو یہاں پہ نا قلیلن آ گیا، لٹل، ان کو چاہیے کہ وہ ہنسے تھوڑا بہت، ولیکو کثیرن بہت، تو یہ جو نا قلیلن اور کثیرن، یا تو یہ مصدریت کے طور پہ استعمال ہو گیا، مصدر بولتے ہیں جیرنٹ، بولتے ہیں انگلش میں جیرنٹ، عربی زبان کے اندر، تو اس کا مطلب ہو گیا ضحکن قلیلا، قلیلا مطلب لٹل لاف، تم کم ہنسو، ضحکن قلیلا۔ ایسے ہی کثیرہ مطلب کیا ہو گیا بکا ان کثیرہ، تم بہت رو، ایسے اس کو پڑھتے گرامر میں۔ یا اگر ہم اس کو لیں گے ظرفیت کا معنی، ظرفیت کا معنی کا مطلب ہوتا ہے، جس نے عربی نہیں پڑھا ہوگا اس کے لیے بولوں گا، ظرف کا مطلب ہوتا ہے ایڈورب۔ اگر ہم اس کا ظرفیت کا معنی لیں گے، ایڈوربیل میننگ لیں گے، تو ایسے ہو جائے گا زمانن قلیلا و زمانن کثیرا، کچھ ٹائم کے لیے تم ہنسو اور کچھ بہت ٹائم کے لیے تم رو، زمانن، ٹھیک ہے، اگر ظرفی معنی اس کا لیں گے، یعنی کہ ظرف الزمان اگر لیں گے، یعنی کہ ایڈورب آف ٹائم اگر ہم نہیں لیں گے یہاں پہ، یہ بس گرامر یہاں تھوڑا سا ہے، ٹھیک ہے۔ یا ایک اور چیز، یہ امر کے دو سیغے بیمانی خبر ہو سکتے ہیں نا، یہ امر کے دو سیغے، امر مطلب امپیریٹو ورب، لیٹ دیم لاف، انہیں چاہیے کہ وہ ہنسے، یہ امر ہے، فعل امر، امپیریٹو ورب، حکم دیا جا رہا ہے ہنسو، ولیبکو، انہیں چاہیے کہ وہ روئے، ہے نہیں امر، تو یہ امر بیمانی خبر ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے بھی اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ یہ ہنسیں گے تھوڑا اور روئیں گے بہت زیادہ، جب یہ آخرت کا عذاب دیکھیں گے تب یہ بہت زیادہ روئیں گے۔ یہ آ گیا منافقوں کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ وہ جو میں نے کہا نا وہ حدیث وہ الگ کنٹیکس ہے، لیکن تھوڑی بہت یہاں پہ الفاظ مل جاتے ہیں، اس لیے میں نے وہ حدیث آپ کے سامنے بولا۔ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو لوٹائے گا، إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، کسی گروپ کی اور جماعت کی اور ان میں سے، ٹھیک ہے،
تو فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، اور اس کے بعد وہ آپ سے اجازت مانگیں گے، ٹھیک ہے؟ مطلب یہاں پہ لکھا ہے کہ پس اگر اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی کسی جماعت کی طرف لوٹا کر واپس بھیج دے گا، منافقین کی جماعت تک، اور پھر وہ آپ سے اجازت مانگیں گے، استأذن ہو گیا کیا؟ اجازت مانگنا، اذن مانگنا، پرمیشن مانگنا، تو للخروج، نکلنے کے لیے، ٹھیک ہے، مطلب ٹو گو آؤٹ، وہ بولیں گے ہمیں جہاد میں نہیں آنا ہے، جنگ یہ غزوہ تبوک کے بارے میں آیا کہ ہمیں تبوک میں نہیں لڑنا ہے، کیونکہ اس ٹائم بہت گرمی تھی، سفر بہت لمبا تھا، ہزاروں کلومیٹر سے، نے کہا ہمیں نہیں جانا ہے منافقوں نے۔ فَقُلْ لَن تَخْرُجُوا مَعِيَّ، آپ سے آپ سے فرما، آپ کہہ دیجئے کہ مت نکل جا تم میرے ساتھ کبھی بھی نہیں، معیہ ابدا، نیور ایور، کبھی نہیں، وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَّ عَدُوًّا، تم مت لڑو میرے ساتھ خلاف دشمن، دشمنوں کے خلاف، انکم رضیتم بالقعود، بے شک تم راضی ہو گئے بیٹھنے کے ساتھ ہی، تم اس کے ساتھ سیٹسفائیڈ ہو، اول مرت، پہلی مرتبہ، فقعدوا مع الخالفین، اب تم پیچھے رہنے والوں کے ساتھ ہی بیٹھ جاؤ۔ یہ تحدیداً بیان کیا جا رہا ہے، نہ کہ آؤٹ آف انکریجمنٹ، تحدید مطلب وارننگ کے طور پہ، جاؤ تم اب یہی کرو، جیسے بولتا ہے ٹیچر تم پڑھتے پڑھتے کہ جاؤ تم اب فیل ہی ہو جاؤ، ہے نا، ویسے بولتے، اس کو بولتے تحدیداً، تحذیراً، وارننگ کے طور پہ یہ کہا جا رہا ہے۔ اور جو پہلی بار راضی ہو گئے تم بیٹھنے سے، تم دوبارہ ہو جاؤ گے راضی بیٹھنے سے، تم اب بہانہ مت بناؤ، تم ان کے ساتھ ہی اب رہ جاؤ، مال خالفین، خالفین مطلب جو پیچھے رہ گئے، ٹھیک ہے، جو پیچھے رہ جانے والے تھے، یعنی کہ تمہاری بھی اب وہی اوقات ہے، تم عورتوں کی طرح، بچوں کی طرح، بوڑھوں کی طرح پیچھے ہی بیٹھ جاؤ، اب تمہیں جنگ میں شرکت نہیں کرنی ہے اب، ٹھیک ہے۔ یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کی جو غم ہے اور حسرت ہے، ریگریٹ ہے، اس میں اضافہ ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ وہ ریگریٹ کرے، مطلب باپ کیوں بولتا ہے بچے کو کبھی اب تم تباہ ہو جاؤ گے، جاؤ تباہ ہو جاؤ، یا کیوں بولے ٹیچر بچے کو جاؤ تم اب تباہ ہو جاؤ گے، تم کچھ نہیں پڑھو گے، وہ کیا اس لیے بولتا ہے کہ وہ چاہتے تباہ ہو جائے بندہ؟ نہیں، وہ چاہتے کہ اس کے دل میں وہ ریگریٹ آ جائے، احساس آ جائے، حسرت پیدا ہو جائے کہ میں نے غلط کیا ہے، تو اسی طریقے سے یہاں پہ سیاق میں کلام اسی کنٹیکس میں یہاں پہ بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، آپ نماز نہ پڑھیے کسی بھی ایک کے اوپر ان میں سے، مات ابدا، جو مر جائے گا نا، یعنی کہ نماز جنازہ آپ کبھی نہ پڑھیے اس کے اوپر، منافقوں کے اوپر، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِ، آپ ان کی قبر کے اوپر کھڑے نہ ہو جائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ، بے شک انہوں نے کفر کر دیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ورسولی، اللہ کے رسول کے ساتھ، وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ، یہ مر گئے اس حالت میں کہ یہ فاسق تھے، یہاں پہ واو واو الحال ہے، واو کا و ترجمہ اینڈ نہیں ہوتا، یہاں پہ ترجمہ ہوتا ہے وائل، اس حالت میں، مطلب ہو گیا جب انسان ایمان ہی لاتا ہے، اللہ پہ اور کفر کرتا ہے، اس کو دنیا کا بڑا سے بڑا انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود، امام الانبیاء، اگر وہ خود ان کے بارے میں اللہ سے 70 مرتبہ معافی مانگتے ان کو معافی نہیں مل جاتی، کیونکہ ایمان ہی شرط بن جاتی ہے پہلے کس کی؟ مغفرت کی، ایمانی تو مغفرت نہیں ہو جائے گی انسان کی، نہ ہی شفاعت مل جائے گی اس انسان کو جس کو جو شرک کرتا ہوگا، تو اس لیے یہاں پہ ایسے آ گیا، اور اس میں جو کنٹیکس میں آ گیا کہ جس طرح عبداللہ ابن ابئی، رئیس المنافقین، جو منافقین کو سردار تھا، اس کا نام عبداللہ تھا، لیکن عبداللہ بن ابئی جو تھا اس کے بارے میں آیت نازل ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں خود بخود یہ معنی آتا ہے، علی الاطلاق آ جاتا ہے، ایبسولوٹ ٹرمز میں مطلب سمجھ آتا ہے کہ جو بھی انسان کفر و نفاق پہ مر گیا ہوگا وہ اس میں شامل ہے، اور اس پہ جنازہ نہیں پڑھنا ہے، مشرک پہ جنازہ نہیں پڑھنا ہے، منافق پہ، کافر پہ جنازہ نہیں پڑھنا ہے۔ جب عبداللہ ابن ابی لعنت اللہ علیہ منافق کا انتقال ہو گیا، جس نے بہت تکلیف پہنچائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اس کا بیٹا تھا نا، وہ اچھا انسان تھا، اس کا نام بھی کیا تھا؟ عبداللہ، تو وہ اچھا تھا، تو اس نے اسلام قبول کیا تھا، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا، اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے آپ تبرکن اپنی قمیض عنایت فرما دیجیے، میں اپنے باپ کو قمیض دیتا کیونکہ وہ میرا باپ مر گیا ہے، میں اس کو کفن دیتا آپ کی قمیض کے اندر، یہ اس نے کہا، اپنے باپ سے شفقت ہوتی ہے انسان کو، اسی لحاظ سے اس نے کہا۔ دوسرا یہ کہ اس نے مطالبہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ میرے باپ کا، یعنی کہ عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھیے، ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے رفیق اور شفیق تھے اس منافق کے اوپر جس نے اتنی تکلیف پہنچائی اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس نے کتنا مذاق اڑایا اس کو ایک بار، وہ بھی روایتوں میں آ کے، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنی قمیض دی اور جنازہ پڑھا اس کا، ٹھیک ہے، جنازہ پڑھنے کی تشریف بھی لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو عمر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ جو ہے، انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو ایسے لوگوں کی نماز جنازہ پڑھنے سے روکے رکھا ہے، آپ کیوں اس کے حق میں دعائیں مغفرت کرتے ہیں؟ یہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا،
پھر آپ سے نے کہا اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، یعنی روکا نہیں ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے ان سے معافی ان کے بارے میں معافی مانگنے کے لیے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن میں فرمایا، اگر تو 70 مرتبہ ان کے لیے معافی مانگے گا، ہے نا، ان تستغفر لهم 70 مرتن، تو بھی میں انہیں معاف نہیں کروں گا۔ تو آپ نے فرمایا میں اب 70 سے زائد مرتبہ اللہ سے معافی مانگوں گا، تو اللہ تعالیٰ شاید بخش سکتا ہے ان کو، یا اس نے کہا۔ لیکن جب آپ سے جنازہ پڑھا نا نماز کا، اس کے بعد یہ آیت نازل ہو گئی۔ کون سی آیت؟ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، آپ ان پہ نماز نہ پڑھیے جو مر جائے گا، ابداً ولا تقم علی قبر، ان قبر پہ کھڑا بھی مت ہو جائیے، کیونکہ انہوں نے کفر کر دیا۔ اس کے بعد کیا کیا؟ تو اس کے بعد یہ آ گیا کہ منافقین کی قطعی طور پہ مغفرت نہیں ہو جائے گی، چاہے کتنا بھی آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، آہوزاری کریں گے۔ تو مطلب کیا ہو گیا؟ اس انسان کو سفارش کوئی کام نہیں دے گی جس کے اندر ایمان ہی نہیں ہوگا، جو شرک کرتا ہوگا اس کو سفارش کا کوئی فائدہ نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ، یا رسول اللہ وسلم آپ کو عجب میں نہ ڈال دے، آپ کو امپریس نہ کرے، آپ کو تعجب میں نہ ڈال دے ان کے جو مال ہے، اس سے آپ امپریس نہ ہو جائیے، مال سے امپریس نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اولادہم، اور نہ ہی ان کی اولاد سے، کیونکہ انما یرید اللہ، بے شک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے، ان یعذبہم بہا فی الدنیا، کہ وہ ان کو ان مال و اولاد سے عذاب کرے گا دنیا کے اندر، وتزہق انفسہم، اور ان کی جان اس حال میں نکل جائے گی، وہم کافرون، کہ یہ کافر ہوں گے۔ دنیا میں کیسے بن سکتا ہے عذاب کا سبب مال اور اولاد؟ حالانکہ ہم بولتے ہیں بلیسنگ ہوتی ہے ویلتھ اور چلڈرن نا، یہ اس لحاظ سے کہ کانسٹنٹ انزائٹی ہونا، مجھے اور مال ہونا چاہیے، یا اس لحاظ سے کہ جتنا مال ہوگا اتنا ہوتا ہے انسان پریشان، کہیں مجھے اب اسی سٹیٹس پہ کو مینٹین کرنا ہے، اگر میں نیچے کر گیا لوگ بولیں گے تمہارا دماغ ہی نہیں ہے، تم نے جو مال کمایا تھا پھر تمہیں مال ختم کیسے ہو گیا؟ تو کانسٹنٹ انزائٹی رہ جاتی ہے منافقین کو مال ہونے کے باوجود بھی، اور جو اٹیچمنٹ رہتی ہے مال سے، اس سے خطرناک چیز کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اگر بعض اوقات کچھ مشکلات آئیں گی، مال نہیں ہوگا تو وہ پاگل ہو جائے گا ویسا انسان جس کو پوری اٹیچمنٹ ہے مال کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، اس کا اگر بچہ مر جائے گا وہ پاگل ہو جائے گا، وہ ڈپریشن میں جائے گا۔ تو اسلام میں یہ سکھاتا ہے کہ تم ورلڈی اٹیچمنٹس کو کم سے کم رکھو۔ تو یہ محبت اور اٹیچمنٹ میں ہے نا فرق، دیر از ڈفرنس لو اینڈ اٹیچمنٹ۔ ہم رکھ سکتے ہیں محبت اپنے بچوں سے، بلکہ مستحب ہے محبت رکھنا، بلکہ شرعی حکم ہے محبت رکھنا واجب ہے، لیکن اٹیچمنٹ سے ہمیں بچنا چاہیے، کیونکہ وہ بنتا ہے سبب فتنے کا، اور انسان کو انزائٹی ہو جاتی ہے اس چیز سے۔ اس کے بعد وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، جب کوئی صورت نازل ہو جاتی ہے، ان آمینوا باللہ، کہ لاؤ ایمان اللہ تعالیٰ پہ، وجاہدوا مع رسولہ، اور رسول اللہ کے ساتھ جہاد کرو، یا جاہدوا مطلب کہ اسٹرائیو کرو، سعی کرو، کوشش کرو کسی بھی چیز میں، دین کے معاملے میں اللہ کے رسول کے ساتھ۔ استأذنک، آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، اولو الطول منہم، ان میں سے جو بڑے رؤسا ہوتے ہیں، اولو الطول کا مطلب ہوتا ہے جو بڑے مالدار لوگ ہوتے ہیں، وہ آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، وہ بولتے ہیں ہم نہیں لڑیں گے آپ کے ساتھ۔ دیکھیے پہلے میں آپ کو وہ والا چیز بولا ہی نہیں، اس کے بارے میں تھوڑا ڈیٹیل یہاں پہ اس والی آیت کے بارے میں دیکھیے۔ نماز جنازہ کیوں، نماز جنازہ اور دعائے مغفرت نہ کرنے کی علت کیا ہے؟ کہ وہ کفر پہ مر گئے، جو مرے گا کفر پہ اس کو نماز جنازہ نہیں پڑھنا ہے، اور نہ اس کے دعائے مغفرت کرنی ہے، اس سے ہی ثابت ہو جاتا ہے۔ تو جس بھی انسان کا خاتمہ کفر پہ ہو جائے گا، فسق پہ ہو جائے گا، اس کی نہ ہی نماز جنازہ پڑھنی ہے، اور نہ اس کے دعائے مغفرت کرنی ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آ گیا بھی ہے، کہ ایک حدیث میں یہاں تک آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، جب وہ قبرستان پہنچے تو ان کو معلوم ہوا کہ عبداللہ بن ابی جو ہے، جو رئیس المنافقین ہے، وہ مر گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبر سے واپس نکلوایا، کہا اس کو واپس نکالو باہر۔ اس کے بعد اپنے گھٹنوں پہ رکھا اس کو، یہ بخاری کے اندر آ کے، اور اپنا لعاب دہن، اپنے منہ کا جو سلیوا ہے، وہ اس کے اوپر مطلب لعاب دہن اس کو تھوکا اس کے اوپر، جو کہ مبارک تھا، اور اسے اپنی قمیض ہی پہنائی، لیکن پھر بھی اس کو اللہ نے نہیں بخشا۔ تو ثابت کیا ہوتا ہے اس چیز سے؟ چاہے کچھ بھی ہوگا، چاہے کتنا بھی ایک انسان کو جو ہے سفارش بڑی سے بڑی انسان کی، نبی کی بھی ہوگی، بلکہ امام الانبیاء کی ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، پھر بھی اگر اس میں کفر ہوگا اس کو نہیں بخشش ہو جائے گی۔ ہاں نماز جنازہ تو ہے، تو جیسے نا انہوں نے پڑھا تھا صحابہ نے نجاشی کے بارے میں، تو آگے حدیث میں آپ ہی کیا پڑھ رہے ہیں؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے سر، آپ ہی کیا پڑھا رہے ہیں؟ کچھ سمجھ نہیں آ میں پڑھا رہا ہوں یہ سورۃ توبہ کے بارے میں، اور اس میں ہم یہ آیات پڑھتے ہیں، آپ کوشش کریے انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گا۔ اچھا اس کے بعد ایک منٹ،
मैं कर रहा हूँ शेयर स्क्रीन की, नहीं इसमें आ रहा है स्क्रीन सामने। हम्म। अच्छा, ये हमने यहाँ तक देख लिया। अच्छा, रज़ू भी अन यकूनु मअल खवालिफ, ये राजी हो गए कि ये रहेंगे उनके साथ जो खवालिफ है। खवालिफ का मतलब जो पीछे बैठेंगे। खवालिफ मतलब हो गया जो बिल्कुल मतलब पीछे ही बैठने वाले होंगे। वत्तुबिअ अला कुलूबिहिम, और उनके दिलों पे जो है मोहर पड़ गई। ठीक है, उनके दिलों पे जो है मोहर डाली गई। फहुम ला यफ्क़हून, बस वो नहीं समझते। वो क्या नहीं समझते? वो ये नहीं समझते कि नेटवर्क क्या था, एक मिनट में इसको करता हूँ वापस रिकनेक्ट पहले। हम किस आयत पे थे ना यहाँ पे? अच्छा, अल्लाह ताला फरमाता है कि रज़ू बि अन यकूनु मअल खवालिफ, ये मुनाफिकीन इस चीज़ से राज़ी हो गए कि ये रहेंगे उनमें से जो खवालिफ है, जो पीछे बैठने वाले हैं। वह तुबिया अला कुलूबिहिम, इनके दिलों पे जो है महर मोहर डाल दी गई। इनके दिल जो है सील कर दिए गए। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है क्या? फ़हुम ला यफ़क़हून, बस वो नहीं समझते अब। यानी कि अब उनको हक समझ नहीं आ जाएगा। जब उनने हक से एतराफ़ कर दिया, उनको कहा गया था कि जाओ निकल जाओ अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने के लिए, लेकिन उनने वो पीछे रह गए। तो अब उनके अंदर तफक्कुक दीन का नहीं आ जाएगा, वो समझेंगे ही नहीं कि वो गलत है। उसको बोलते हैं ना फ़हुम ला यशऊरून, उनके पास शऊर नहीं होगा। यानी कि उनके पास शऊर नहीं होगा अपनी गलतियों के बारे में, हम गलत है भी कि नहीं, है ना। जिस इंसान के पास शऊर पता होगा मैं गलत हूँ, वो कभी अपनी गलती नहीं निकाल सकता है। साइकोलॉजी में पढ़ते तीन चीज़ें। एक तो पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं मेटा कॉम्प्रिहेंशन। मेटा कॉम्प्रिहेंशन, और दूसरा होता है मेटा मेमोरी, और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटा कॉग्निशन। मेटा कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है जब इंसान, व्हेन ए पर्सन अंडरस्टैंड्स इफ ही अंडरस्टैंड्स और नॉट, इंसान को पता होती है मुझे समझ आया कि नहीं आ गया। इसको बोलते हैं मेटा कॉम्प्रिहेंशन। मेटा मेमोरी का मतलब होता है इंसान को पता होती है मुझे याद रहा कि नहीं रहा। और मेटा कॉग्निशन का मतलब होता है इंसान अपनी सोच के बारे में सोच रहा होता है। तो जो इंसान अपनी सोच के बारे में सोच रहा होता है ना, वही अपनी गलतियां निकाल सकता है। लेकिन ये इंसान जो है वो इस सिफत से ही महरूम हो जाता है। किस सिफत से? सोचने के बारे में सोचने से, या अपने आपकी गलतियां दूर करने से। जब वो कुफर का इर्तिकाब कर देता है, उसको फिर तफक्कुर नहीं रहता है दीन का। तो ये चीज़ यहाँ पे क्या, फ़हुम ला यफ़क़हून, वो समझते नहीं है कि जिहाद में जाना कितना बेहतर है, और पीछे रहना कितना बुरा है उनके लिए दुनिया आखिरत के लिए। तो यहाँ पे यही समझा जा रहा है। मैंने कुरान शरीफ ज़्यादा नहीं पढ़ा, इसलिए प्लीज़ अच्छे से समझाओ। कोई बात नहीं चला, लेकिन आप करेंगे एक काम। अगर आपने नहीं पढ़ा है अच्छे से स्टार्टिंग से ही, मैंने लगभग एक साल से पढ़ा है कुरान। पहले मैंने पढ़ाया था बहुत बेसिक से, अब मैं वही हो जाता हूँ बेसिक से ही। आप देख सकते हैं पुराने सारे वीडियोस फर्स्ट पारा से ही मैंने चैनल पे अपलोड किया अपने। लेकिन रसूल, लेकिन जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वल्लदीन आमनु मअहु, और जो उनके साथ ईमान वाले हैं, जाहदू बि अम्वालिहिम, वो जिहाद करते हैं अपने मालों के साथ, व अनफुसिहिम, अपने नफ्सों के साथ, यानी कि अपना आप भी वो कुर्बान करते हैं इस दीन के लिए। ठीक है। कहाँ थे हम? वजाहतु व अनफुसिहिम उलाइका लहुमुल खैरात, और जो ये लोग हैं इनके लिए खैरात है। खैरात का मतलब यहाँ पता क्या है? इस खैरात से यहाँ मुराद है आखिरत की भलाइयाँ और जन्नत की नियामतें। जिसने ईमान लाया और उसके बाद जिहाद किया अपने माल के साथ, अपने नफ्स के साथ, उसके लिए खैरात है। खैरात से यहाँ मुराद क्या है? आखिरत की भलाइयाँ और जन्नत की नियामतें। व उलाइका हुमुल मुफलिहून, और यही लोग जो है ये फलाह पाने वाले हैं, या हम उनकी कामयाबी पाने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, इस टाइम आप सवाल पूछ रहे हैं इसी के बारे में जो रेलिवेंट होगा। अगर आप बोलेंगे उसके बारे में, फिर ऐसे होता है इंसान डाइवर्ट, फिर इंसान अपनी बात में नहीं रहता है। और ऐसे इंसान कश्मीरी कश्मीरी में मैं नहीं पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ ना उर्दू में। यहाँ पे कुछ को कश्मीरी समझ नहीं आता, इसलिए ग्रुप में वैसे भी है कुछ। अच्छा, अअद्दल्लाहु लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, अल्लाह ताला ने तैयार कर रखे हैं उनके लिए बागात, तजरी मिन तहतिहल अनहार, जिनके नीचे बह जाती है नहरें। खालिदीन फीहा, वो रहेंगे हमेशा हमेशा के लिए इसके अंदर। ज़ालिकल फौजुल अज़ीम, और ये बड़ी अजीम कामयाबी है कि इंसान जाएगा कहाँ पे? जन्नत में। वजाअल मुअज़्ज़िरून, और आगे मुअज़्ज़िरून, उज़्र तलाशने वाले, एक्सक्यूज बनाने वाले, मिनल आराब, आराब से, आराब क्या होंगे? जो गांव वाले होंगे। असली गांव वाले नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे बागिया नशीन जो होंगे। बागिया नशीन का मतलब हो गया जो देहात के होंगे। आराब उन्हीं उन्हीं को बोलते हैं। जो शहर में नहीं रहते होंगे उनको बोलते हैं आराब, अरबी ज़बान में बोलते हैं, या उनको बोलते हैं बेडमन्स। ठीक है। अ, तो ये हो गया वैसे।
وجاء المعذرون من الاعراب ليؤذن لهم، وہ آپ کے پاس آئیں آ گئے تاکہ وہ آپ سے اجازت طلب کریں گے، ٹھیک ہے، لہم وقعد الذین کذبوا اللہ، اور بیٹھیں گے وہ لوگ، یعنی گھروں میں بیٹھیں گے، جہاد کرنے نہیں نکل جائیں گے وہ، جنہیں جھٹلا دیا اللہ کو اور رسولہ، اللہ کے رسول کو، سیصیب الذین کفروا، ان قریب آج آ پڑے گا ان لوگوں پہ جنہوں نے کفر کر دیا، منہم عذاب علیم، ان میں سے دردناک عذاب۔ جو یہاں پہ معذرون، یہاں پہ ترجمے دو طرح سے کرتے ہیں علماء۔ پہلے یہاں پہ یہ آ گیا نا کہ جو باز نشین لوگ ہوں گے وہ عذر تراشیں گے، وہ عذر کرنے والے لوگ حاضر ہو جائیں گے آپ کے سامنے، اور وہ آپ کو کیا بولیں گے، لی اذن لہم، رخصت کی درخواست کریں گے، رخصت کی، کہ ہمیں چھوڑ دیجیے، ہمیں جہاد میں نہیں جانا ہے۔ اور بیٹھے رہے وہ لوگ جن نے اللہ اور اللہ کے رسول سے جھوٹی باتیں بنائی، یعنی جنہیں جھٹلا دیا اللہ اور اللہ کے رسول کو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے اگر ہم دیکھیں نا یہاں سے معذرون کا مطلب کیا ہوتا ہے، معذرون، معذرون میں مفسرین کے درمیان میں اختلاف تھوڑا سا ہے، معذرون کا مطلب کیا ہو گیا، ایسے تو پتہ ہی یہ عذر، اس کا روٹ ورڈ ہے عذر، ہے نا، ایکسکیوز بنانا، لیکن یہاں پہ جو ہے بعض نزدیک شہر سے دور رہنے والے اعرابی ہیں جو شہر میں نہیں رہتے، جنہیں جھوٹے عذر پیش کرنے کی اجازت حاصل کی، انہیں مطلب بنائی نان ویلڈ ایکسکیوزز، انہیں مطلب ایسی بنا دی کہ بہانے تاکہ وہ جہاد میں نہ جائے۔ دوسری قسم وہ تھی جنہوں نے آ کر عذر پیش کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی اور بیٹھے رہے سیدھے، انہیں یہ تک نہیں کہا کہ، انہوں نے سوچا اب کون بنائے گا جھوٹا ایکسکیوز، ہم ایکسکیوز بھی نہیں بنائیں گے، ہم بیٹھیں گے سیدھے گھر میں، کیوں بنانا ایکسکیوز، یہ دوسری جماعت تھی۔ اور تیسری جماعت یہ بھی تھی کہ اور یہ ہو گیا دو چیزیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح گویا آیت منافقین کے دو گروہوں کا تذکرہ ہے، ٹھیک ہے، ایک گروہ کا تذکرہ وہ ہے جو معذرون تھے جن نے بنا دیا ایکسکیوز، دوسرا وہ تھا وقعد الذین کذبوا، وہ سیدھے بیٹھ گئے جن نے اللہ اور اللہ کے رسول کو جھٹلا دیا، وہ سیدھے بیٹھ گئے، انہوں نے کچھ نہیں کر دیا، انہوں نے بنا دیا ایکسکیوز کہ ہم کیوں نہیں نکل گئے جنگ تبوک کے لیے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک اور چیز ہے یہاں پہ، پھر یہاں پہ آ گیا عذاب علیم، ان کو کہا سیصیب الذین کفروا منہم عذاب علیم، ان کو دردناک عذاب ہو جائے گا۔ وہ عذاب علیم کن کے لیے، دونوں کے لیے ہے نا، اس گروپ کے لیے بھی جو جنہیں بنا دیے مطلب ایکسکیوز ایسے ہی، اور جو بیٹھ گئے وداؤٹ ایکسکیوزز، دونوں کے لیے عذاب علیم ہے۔ اب جو ہے نا معذرون، بعض کے نزدیک یہاں پہ معتذرون ہے، کیا ہے، معتذرون، پھر یہاں پہ ہوتا ہے ادغام، دیکھیے کیسے، فار ایگزامپل میں لکھوں یہاں پہ معتذرون، معتذرون، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، اب معتذرون نا، معتذرون، اگر یہاں پہ نا زال، اگر یہ ہو جائے گا تاو تبدیل، ایسا ہو جاتا ہے عربی زبان کے اندر، تو کیا بن جائے گا، نہیں نہیں ایسے نہیں، معذرون کیسے بن جائے گا، معتذرون، تا کو بن جائے گا زال، دیکھیں نا، معتذرون مانی معتذرون، یہ بات سمجھنی ہے، معتذرون کا مطلب ہو گیا جن کے پاس ویلڈ ایکسکیوز ہوگا، دھیان سے بات سنیے، جن کے پاس ویلڈ ایکسکیوز ہوگا، اور معذرون ہو گیا جو اس کو تلاش دے جو ویلڈ نہیں ہوگا، جو ان ویلڈ ایکسکیوز ہوگا۔ آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا بول رہا ہوں؟ میں چاہتا ہوں کہ میں پورا آیت کو سمجھاؤں، اس لیے میں ایسے بولتا ہوں۔ معذرون کا مطلب ہو گیا جو ان ویلڈ ایکسکیوز بنا رہے ہیں بس اپنے آپ کو بچانے کے لیے، ایسے بناتے ہیں ایکسکیوز۔ دوسرا اس کے پاس ہے ویلڈ ایکسکیوز، وہ ہو گیا معتذرون، معتذرون۔ اب اگر اسی معتذرون جو ہے نا، یہاں پہ ہم تا کو کریں گے تبدیل زا کے زال کے اندر، تو کیا بن جائے گا، معذرون، ہے نا، یہاں پہ ادغام ہو جائے گا، دو زال مل جائیں گے جب تا زال بن جائے گا، کیونکہ تا بعض اوقات زال بن جاتا ہے عربی زبان کی گرامر کے اندر، تو اس لحاظ سے یہاں پہ اگر ترجمہ کریں گے ہم کون، جو معتذرون ہے، تو وہ کیا، جن کے پاس واقعی عذر رکھنے والے جو لوگ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس لحاظ سے پھر یہ عذاب کے شکار نہیں ہو جائیں گے، بلکہ یہ ہو جائیں گے وقعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ سیصیب الذین کفروا منهم عذاب علیم، تو اس لحاظ سے ویسے ترجمہ ہو جائے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ سمجھ نہیں آ گیا ہوگا شاید اچھے سے، کیونکہ اصل میں نا دیکھیے آپ نہیں آگے نا پڑھنے کے لیے، اب پورا سمجھ نہیں آئے گا، جس نے پہلے سے پڑھا ہوگا اس کو سمجھ آئے گا، کیونکہ میں کنٹیکس پڑھا نا پہلی میں نے اس میں کیا کیا کنٹیکس تھا، تو ایسے کہاں قرآن قرآن سمجھ آئے گا کسی کو، اور تھوڑا مشکل ہوتا ہے تفسیر سمجھنا، اتنا آسان بھی نہیں ہوتا۔ اچھا اس کے بعد لیس علی الضعفاء، نہیں ہے کمزوروں کے اوپر، یعنی کہ اب اللہ تعالیٰ بولتا ہے جن کے پاس سچ میں ویلڈ ایکسکیوز ہے، جو معتذرون ہے، کون، معتذرون، وہ یہ ہے، لیس علی الضعفاء، جو کمزور ہے ان کے اوپر نہیں ہے، ولا علی المرضى، نہ بیماروں کے اوپر ہے، ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج، نہ ان کے اوپر جو پاتے ہی نہیں ہیں کچھ جو وہ خرچ کرتے،
یعنی کہ جن کے پاس طاقت ہی ہے جہاد میں لڑنے، نہ گھوڑے ہیں، نہ ویپنز ہیں، نہ لڑنے کے لیے کچھ طاقت ہے، نہ ساز و سامان ہے، کچھ بھی نہیں ہے. حرجن لیس علیہم حرجن، اصلی میں یہ چیز ہے، ان کے اوپر کوئی بلیم یا حرج، ان کو کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ دے ہیو ویلڈ ایکسکیوز اذا نصحوا للہ. لیکن تب جب وہ سنسیئر ہوں گے اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے. نصح ہے نا، نصح بولتے کس کو؟ ہم بولتے ہیں نصیحت. اصل میں جس نا حدیث میں آ گیا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے. یا سیکنڈ ترجمہ ہوتا ہے الدین النصیحہ، مطلب کیا ہے؟ دین اخلاص کا نام ہے. ریلیجن کا مطلب ہوتا ہے سنسیئرٹی. اگر آپ میں سنسیئرٹی ہے تو آپ ریلیجس ہو، نہیں ہے تو آپ ریلیجس نہیں ہو. کیونکہ دین کی بنیاد کس پہ؟ اخلاص کے اوپر. کیونکہ اخلاص، نصحہ کا مطلب ہوتا ہے اخلصہ. کیا ہوتا ہے ان شارٹ؟ نصحہ مینس اخلصہ. اخلصہ مینس واٹ؟ کوئی چیز پیور کرنا، ایکسکلوسیو کرنا، کسی خالی ایک کے لیے کرنا جس میں امپیورٹیز نہیں ہوں گی. جیسے عربی زبان بولتے ہیں نصح الاصل، پیور ہو گیا ماچ. سنا مطلب جب انسان کرتے ہیں ہنی ایکسٹریکٹ، پھر اس کو ریفائن کرتے ہیں وہ سب اس کو بولتے ہیں پھر کیا؟ نصح الاصل، اس نے ماچ کو صاف کر دیا. تو نصح مطلب کہ صاف کرنا یا صاف شفاف رکھنا یا سنسیئر ہونا. جب وہ سنسیئر ہوں گے اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ، اور ان کو ہوگا ویلڈ ایکسکیوز، لیکن دے آر سنسیئر اللہ، اللہ رسول. میں علی المحسنین، جو محسنین ہیں، اچھے کام کرنے والے ہیں، احسان کرنے والے ہیں، نیک عمل کرنے والے ہیں، یہی نا ہے محسنین، من سبیل. انہیں کوئی دیر از نو وے ٹو بلیم دیم. عرب عربی سورے سے بولتے ہیں میں علی من سبیل. یا ترائمس کی بات کی بول رہے ہیں کشمیر میں، ترائمس بات کی ٹینشن کی ہے اسمارٹ کی ہے یہ مطلب کیا ہو گیا؟ وہ ان کو بلیم نہیں کرنا ہے، ان کو ہمیں بلیم نہیں کرنا ہے. واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ وہ کتنے مشکلات میں تھے، وہ ضعیف تھے، بیمار تھے، تو وہ نہیں کر پاتے جہاد کے لیے. تو ان کا ایکسکیوز کیا ہے؟ ویلڈ ہے. لیکن دیکھیں اور کتنے اچھے اچھے لوگ تھے جن کے پاس عذر تھا سچ میں، نہیں جو سچ میں معتذرون تھے، جو معذرون نہیں تھے، جو معتذرون تھے. دوز ہیونگ دی ویلڈ ایکسکیوز. ولا علی الذین اذا ما اتوک، اور نہ ہی وہ، نہ ہی ان پہ بلیم ہے نا. ولا علی کیا ہو کیا؟ ولا علیہم حرج، ان کے اوپر حرج نہیں ہے. یہ سمجھنا یہاں پہ کنیکشن اس کے ساتھ ہی ہے، ان کے اوپر بلیم نہیں ہے. اذا علی الذین اذا ما اتوک، جب وہ آئیں گے آپ کے پاس، لتحملہم، جب وہ آئے تھے آپ کے پاس تاکہ آپ انہیں اٹھائے. یعنی کہ وہ بولتے تھے آپ سے کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو آ گئے آپ کے پاس، ہمیں اٹھائیے، ہمیں سواری دیجیے، ہمیں سواری کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں اٹھائیے سواری کے اوپر. لیکن قلتا یا رسول اللہ، آپ نے ان سے یہ کہا اس ٹائم پہ، لا اجد ما احملکم علیہ، میں کچھ نہیں پاتا ہوں جس پہ میں تم کو اٹھا پاؤں گا. یعنی کہ میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں. ہم وی آر رننگ آؤٹ آف ریسورسز، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ گھوڑے ہیں نہ کچھ ہے، تو ہم کیسے تمہیں سواری دے سکتے ہیں. وَتَوَلَّوْا، ان نے روگردانی اختیار کر دی. وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنْ، یہاں پہ روغردانی ترجمہ نہیں ہو جائے گا، وَتَوَلَّوْا کا ترجمہ ہو جائے گا انہیں بس ٹرن بیک کر دیا. وہ تھے نا اچھے لوگ، انہوں نے ٹرن بیک کر دیا. اس کے بعد ٹھیک ہے، وَتَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، ان کی جو آنکھیں ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو اتر رہے ہیں. یعنی کہ اتنے حریص ہے وہ جہاد کرنے کے لیے کہ وہ چاہتے کاش ہم لڑ پاتے. ہاں ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہے، ہم نہیں پاتے کچھ گھوڑا وغیرہ اس پہ ہم، یا اونٹ وغیرہ اس پہ ہم اپنی سامان اٹھاتے یا خود جاتے اس کے لیے. اور ہم نے کہا بھی آساس میں، لیکن جگہ نہیں ہے اونٹوں کے لیے، اونٹ ہی نہیں ہے. ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، اتنے وہ اخلاص والے، اتنا وہ حریص ہے کہ ہمیں جنگ کرنا ہے، جہاد کرنا ہے. کیونکہ جس انسان کے دل میں حرص نہیں ہوگا اسلام کی مدافعت کے لیے، جہاد کرنے کے لیے، اس کے دل میں اس ایمان ہی نہیں ہے. ثابت ہوتا ہے اس چیز سے یہاں پہ اللہ یجدو ما ينفقون. ان کے دل میں وہ، ان کی دمع بولتے کس کو ہے نا، جیسے وہ نشید بھی ہے، دموع ہے نا، اس میں کیا ہے وہ؟ دموع، دموع کس کو بولتے ہیں؟ ٹیئرز کو، یا دمع بولتے ہیں آنسوں کو. ان کو غم ہو جاتا ہے. اللہ یجدو ما ينفقون، کہ کیوں نہیں وہ پاتے ہیں کچھ، وہ خرچ کرتے. کاش ان کے پاس کچھ ہوتا، وہ بھی اللہ کے راستے میں دیتے. ان کے پاس ہے نہیں بیچارے، ان کے پاس کچھ. تو ان پہ کوئی بلیم نہیں ہے، بلکہ ان کو اس پہ اجر ملے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتا کیا فرمایا ایک بار؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان معذورین کے بارے میں کہا، جو سچ میں معذورین تھے، جو معتذرین تھے، جن کے پاس تھا ویل ایکسکیوز، آپ نے جہاد میں شریک لوگوں سے اس کے بعد فرمایا، جنگ تبوک میں فرمایا کہ تمہارے پیچھے مدینہ میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ تم جس وادی کو بھی طے کرو گے اور جس راستے سے بھی تم چلو گے، تمہارے ساتھ وہ بھی اجر میں برابر شریک ہے، حالانکہ وہ جہاد میں تمہارے ساتھ ابھی موجود
نہیں ہے، لیکن اجر میں وہ شریک رہیں گے، کیوں؟ ان کی نیت سے۔ اس کا مطلب ہو گیا اگر انسان نے عمل بھی نہیں کی، صرف نیت کی، اس پر بھی برابر ریوارڈ ملتا ہے۔ اگر انسان نے صرف نیت کی میں آج تہجد پڑھوں گا لیکن نہیں اٹھ پایا، اللہ تعالیٰ اس کو برابر تہجد کا ثواب لکھے گا۔ اس حدیث سے بھی یہ ثابت ہو جاتا ہے یہ چیز۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا؟ صحابہ نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو مدینہ میں بیٹھ گئے اور ہم جہاد کر رہے ہیں، وہ کیسے برابر ہے ہمارے ساتھ اجر میں؟ آپ نے فرمایا حبسہم العذر، ان کو عذر نے روکے رکھا۔ یہ صحیح مسلم کے اندر ہے، صحیح بخاری کتاب الجہاد میں آ گیا ہے، حبسہ العذر، ان کو عذر نے روکا، ورنہ وہ بھی جہاد میں شامل ہو جاتے۔ ان پہ کوئی حرج اور بلیم نہیں ہے۔ بلیم ان پہ جو بناتے انویلڈ ایکسکیوزز بس بچنے کے لیے، جن کے دل میں ایمان نہیں، جو منافق ہے۔ انما السبیل، اب آ گیا وہی انما السبیل، وے آف بلیم ان کے اوپر ہے، راستہ کھل جاتا ہے بلیم کرنے کا، ان کو بلیم کر سکتے، بلیم وردی لوگ وہ ہے، علی الذین یستأذنونک، ان لوگوں پر ہے راستہ بلیم کرنے کا، ٹھیک ہے؟ یا ایسے بول سکتے ہیں ہم کہ بے شک انہی لوگوں پر راہ الزام ہے، ٹھیک ہے؟ علی الذین یستأذنونک، جو آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، وہ اغنیا، باوجود یہ کہ وہ دولت مند ہوتے ہیں، وہ مالدار ہیں، ان کے پاس پیسہ بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی وہ آپ سے بول رہے کیا؟ ہمیں نہیں جانا جہاد میں، ہمیں دیجیے پرمیشن پیچھے رہنے کی۔ وَرَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ، وہ اس چیز سے راضی ہے، سیٹسفائیڈ ہے کہ وہ رہیں گے خوالف کے ساتھ، جو پیچھے رہتے ہیں۔ خوالف ہے نا، خوالف، خوالف جو ہے یہ اصل میں جمع آتی ہے کس کی؟ یہ خالفہ کی جمع آ جاتی ہے۔ خالفہ بولتے ہیں پیچھے رہنے والی کو، خالفہ کیا ہوتا ہے؟ پیچھے رہنے والی، ٹھیک ہے؟ اس کی جمع آتی ہے خوالف، یعنی کہ پیچھے رہنے والیاں، یعنی کہ ان کو یہ تذلیل کر دی گئی کہ یہ پیچھے رہنے والی عورتوں کی طرح، عورتوں جہاد میں شریک ہو جاتی ہے ایسے، تو منافقین کو کہا گیا کہ جیسے عورتیں پیچھے رہتی ہیں ویسے ہی پیچھے رہ گئے، کیونکہ مع الخوالف، جو عورتیں یا جو بوڑھے یا جو بچے جو شدید بیمار ہے، جو معذورین ہیں، ان میں وہ بھی خوالف میں آتے ہیں، لیکن اصل میں جو اگر ہے نا روٹ ورڈ وہ ہے خالفہ کی جمع خوالف۔ وطبع اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ مہر ڈال دی ہے، ٹھیک ہے؟ فہم لا یعلمون، بس وہ نہیں جانتے ہیں، وہ نہیں جانتے کہ کتنا بڑا جرم ہے یہ چیز، ٹھیک ہے؟ لا یعلمون عظم جرمہم، وہ اپنے جرم کی عظمت نہیں جانتے، انہوں نے کتنا بڑا جرم کر دیا کہ انہوں نے بنا دیے ایسی ایکسکیوزز جہاد سے بچنے کے لیے، حالانکہ ان کے پاس مال بھی تھا، اور وہی ہے ملامت کرنے والے لوگ جن کو ملامت کرتے، جن کے پاس کوئی معقول عذر نہیں تھا، لیکن جو باقی تھے ان کے پاس معقول عذر تھا۔ اب دیکھیں یہاں پہ کیوں آتا ہے، دوبارہ ذکر کر دیا ان کا نا، جو مطلب منافقین ہے، جیسے عربی زبان میں بولتے ہیں تتبین الاشیاء بأضدادها، یا الاشیاء تعرف اوضادها، چیزیں پہچان جاتی ہیں ان کے ضد سے، ہے نا؟ تو جب ہم تب سمجھ پائیں گے کہ ان کا تھا انویلڈ ایکسکیوز، جب ہم نے دیکھا کہ جو ویلڈ ایکسکیوز تھا وہ کون سا تھا؟ وہ تھا یہ دیز ور دی ویلڈ ایکسکیوز، بیماری کے سبب سے، کوئی خاتون تھی، کوئی بیمار تھا، کوئی پیچھے رہنے والا مطلب کمزور تھا، تو یہ ہو گیا۔ اور ہمیں آج ختم کر دیا 10ویں پارہ، ٹھیک ہے؟ اب انشاءاللہ ہم کریں گے شریک، شروع کریں گے انشاءاللہ اب ہم 11ویں پارہ، یہاں سے 11ویں پارہ، ٹھیک ہے؟ ابھی ہے ویسے 5 منٹ ہم پڑھ سکتے ہیں، تھوڑا سا ہم پڑھیں گے۔ اب جیسے کہ آپ جانتے ہیں جو 11ویں پارہ ہے، اس میں اسٹارٹنگ میں آتا ہے یعتذرون، ہے نا؟ یہ وہی ہے یعتذرون، ہے نا؟ یہاں پہ کیا ہے روٹ ورڈ دیکھیں، عین ذال اور را، اس پہ آپ کلک بھی کر سکتے ہیں، یہاں پہ دیکھیں یعتذرون کیا ہے روٹ ورڈ یہاں پہ، یعتذر، عذر یہاں پہ کیا ہے روٹ ورڈ، عین ذال اور را، تو یعتذرون وہ بنائیں گے پھر سے ایکسکیوز الیکم، آپ کی اور، اذا رجعتم الیہم، جب آپ ان کی اور لوٹیں گے، قل لا تعتذروا، آپ کہہ دیجئے آپ کہہ دیجئے تم عذر نہ بناؤ، لن نؤمن لکم، ہم تم پہ اب یقین نہیں کریں گے، ہم تم پہ ایمان نہیں لائیں گے اب، ٹھیک ہے؟ قد نبأنا اللہ من اخبارکم، بتحقیق ہمیں خبر دی ہے اللہ تعالیٰ نے تمہاری خبروں کے بارے میں، اسے ہمیں انفارم کر دیا ہے تمہاری چیز خبروں کے بارے میں جو تم خلاف اسلام پلاننگ کرتے ہو۔ وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ، ان قریب اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال دیکھے گا، وَرَسُولُهُ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اعمال دیکھیں گے۔ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اس کے بعد تم لوٹائے جاؤ گے اس ذات کی اور جو علم رکھتی ہے غیب کا بھی اور سین ایویڈنٹ کا بھی، جو شہادہ ہے، جو تمہارے سامنے حاضر ہے۔ نا منافق کیوں مطلب گناہ کرتا ہے چپکے چپکے، یا منافق کیوں مطلب پلاننگ کرتا ہے اسلام کے بارے میں؟ اس کو ایمان ہی ہوتا ہے کوئی ذات ہے جو عالم الغیب و شہادہ ہے، جو غیب اور عیاں ظاہر سب جاننے والی ہے۔
فینبئکم، وہ تمہیں باخبر کر دے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو تم مر جاؤ گے، بما کنتم تعملون، اس سبب سے جو کچھ تم عمل کرتے تھے، تمہیں سب وہاں پہ بتائے گا وہ۔ سیحلفون باللہ، ان قریب یہ قسم دکھائیں گے اللہ تعالیٰ کی منافقین، لکم، آپ کے سامنے یہ اللہ کی قسم دکھائیں گے، اذا انقلبتم الیہم، جب آپ ان کی اور پلٹ جائیں گے، ان کی اور آپ پلٹ جائیں گے، قسمیں دکھائیں گے، اذا انقلبتم الیہم، جب آپ ان کی اور جو ہے پلٹ جائیں گے تو یہ قسمیں دکھائیں گے اللہ تعالیٰ کی، لتعرضوا عنہم، that you may turn away from them۔ یہاں پہ پتہ ہے کیا مراد ہے اعراض سے؟ کہ آپ ان کو اپنی حالت پہ چھوڑ دیں۔ اب ایک قسم دکھائیں گے، اللہ کی قسم ہمیں تھا ویلڈ ایکسکیوز، ہمیں نہیں، ہم نے نہیں ایسے کہا تھا، بنائے تھے اپنی ایکسکیوز، ہمیں تھا ویلڈ ایکسکیوز، تاکہ آپ ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں، آپ ان کو پکڑ نہ کریں، اس لیے ایسا بولتے ہیں، تاکہ یہ ڈرتے کنفرنٹیشن سے کہ ہمیں سامنا کرنا پڑے گا اس قسم کا، ہمارا نفاق ایکسپوز ہو گیا، ہماری جو منافقت دل میں جو کفر ہے وہ ایکسپوز ہو گیا۔ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، آپ ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیجئے، ان کو، ان سے آپ اعراض کر دیجئے، مطلب کیا ہو گیا، ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیجئے، یہاں پہ ترجمہ ایسے کرنا ہے، انہم رجسن، بے شک یہ کیا ہے، یہ گندے ہے، رجس بولتے ہیں گندگی کو، یہ پلید ہے، ان کے عقائد، ان کے اعمال، ان کا نفاق، ان کی ذہن میں خباثت، یہ سب گندی ہے، ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے، جزاء بما كانوا یکسبون، اس سبب سے جو کچھ انہوں نے کما دیا۔ یحلفون لکم، یہ قسم دکھائیں گے اللہ تعالیٰ کی آپ کے لیے، لترضوا عنہم، تاکہ آپ ان سے راضی ہو جائے، آپ بولیں گے ٹھیک ہے، تم قسم دکھاتے ہو، میں تم سے راضی ہو گیا، فإن ترضوا عنہم، بس اگر آپ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی بھی ہو جائیں گے ان کی قسموں سے، فإن اللہ لا يرضى عن القوم الفاسقین، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ راضی نہیں ہو جائے گا اس قوم سے جو فاسق قوم ہے، جو گنہگار قوم ہے، جو بالکل مطلب اللہ کے حدود پامال کرنے والی قوم ہے۔ فاسق بولتے کس کو ہے؟ فسق بولتے نا اطاعت الہی سے گریز کرنے کو، اطاعت الہی سے گریز کرنا، جو اللہ نے کہا ہے اس کو خلاف کر دینا کام، یا اطاعت الہی سے فرار کا راستہ اختیار کرنا، شاید فسق کا کچھ روٹ ورڈ ہے، اس کو یہ روٹ ورڈ شاید کچھ چوہے کو بولتے جو باغ فرار اختیار کر دیتا ہے، تو اللہ کے جو لمٹس ہیں ان سے فرار اختیار کرنا، باغ جانا، اس سے اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہونا انسان کو، اسی کو بولتے ہیں فسق، جب انسان خود کو محاسب نفس نہیں کرتا ہوگا، گناہوں پہ گناہ وہ کرتا ہوگا۔ اچھا اس کے بعد الاعراب اشد کفرا و نفاقا، جو اعراب ہے نا، اعراب مطلب جو بادیہ نشین علاقوں میں، جو گاؤں علاقوں میں تھے، دیہاتی علاقوں میں، جو شہر سے دور تھے، تو ظاہر سی بات ہے اگر وہ شہر سے دور تھے، مدینہ سے دور تھے، ان تک کم آئی تھی نا میسج اسلام کی، وہ بڑے جاہل تھے اسی لیے، کیونکہ ان تک اس ٹائم پہ کم پہنچی تھی میسج اسلام کی، وہ زیادہ غلیظ کفر کے اندر تھے، غلیظ مطلب سخت تھے وہ کفر کے اندر۔ الاعراب اشد کفرا، اعراب جو ہے وہ کفر میں بہت اسٹرانگ ہے، شدید ہے، وہ نفاقا، نفاق میں بھی وہ بہت اسٹرانگ ہے، وہ اجدر اللہ یعلموا، اٹس مور لائکلی، اور ان کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ وہ اجدر اللہ یعلموا حدود ما انزل اللہ، کہ اصلی اس لیے ایسا کیونکہ وہ نہیں جانتے ہیں جو حدود اللہ تعالیٰ نے نازل کر دی ہے، جو حدود ہے، جو لمٹس اللہ نے نازل کر دی ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، اعلیٰ رسول، اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت زیادہ علم رکھنے والا اور بہت زیادہ حکمت والا ہے۔ یعنی کہ دیہاتی لوگ کفر و نفاق میں بہت سخت ہیں، ان کو ایسا ہی ہونا چاہیے، کیوں؟ کیونکہ اللہ یعلم حدود ما انزل اللہ، کہ ان کو احکام کا علم ہی نہیں ہے جو اللہ نے اپنے رسول پہ نازل کر دی ہے، وہ ان سے بالکل جاہل ہے ان احکام سے کہ اللہ نے کیا نازل کر دیا ہے، تو اس سبب سے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہاں پہ فرما دیا۔